اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 122 میں، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے ان تفشلا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پہ مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ کا معنی ہے جب، ہمت ارادہ کیا، قصد کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، ایک گروہ کو کہتے ہیں طائفہ، دو گروہوں کو کہتے ہیں طائفتانی، جب دو گروہوں نے ارادہ کیا، منکم تم میں سے دو گروہوں نے کیا ارادہ کیا، ان تفشلا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، واللہ اور اللہ تعالی، ولیہما ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، اللہ ہی ان کا مددگار تھا، اللہ ہی ان کا دوست تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پہ، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ مومن توکل کریں، بھروسہ کریں۔ المؤمنون مومن کی جمع ہے، اور فلیتوکل فا الگ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، لیتوکل لام امر کے لیے ہے، چاہیے کہ توکل کریں، چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ اس آیت میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بارے میں پہلے تو وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تذکرہ ہے بنو سلمہ کا اور بنو حارثہ کا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ ان دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جنگ لڑنے کے بجائے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جا چکے ہیں تو ان کے دل میں بھی عجیب و غریب خیال آئے، اور انہوں نے میدان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر اللہ نے ان پہ مہربانی کی، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، ثابت قدم رکھا۔ جناب جابر بن عبداللہ جن کا تعلق بنو سلمہ سے ہے، ان دو گروہوں میں سے گروہ کا وہ بھی حصہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ یہ نازل نہ ہوئی ہوتی، یعنی کہ حالانکہ اس میں ہمارے عیب کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں کہ یہ آیت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ولیہما، کہ اللہ ان دو گروہوں کا کیا ہے، دوست ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اس لیے مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے یہ باتیں قرآن میں ذکر کر دی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں سے وہی بچ سکتا ہے جسے کون بچائے؟ اللہ رب العزت بچائے۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے جب شیطان وسوسے ڈالے، گناہوں کی طرف آمادہ کرے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے، اور نہ انسان کسی شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو سکھایا تھا، ہر نماز کے بعد کہا کرو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ تو گناہوں سے بچنا، نیکی کا عمل سر انجام دینا، یہ دونوں کام اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بنو سلمہ پہ، بنو حارثہ پہ، کہ اللہ نے ان کو بہت بڑے جرم سے بچا لیا، بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے ارادے کمزور ہوئے اور کون اپنے ایمان میں پختہ اور پکا تھا۔
اللہ نے کہا ہے کہ میں ان دونوں کا دوست تھا، ان دونوں گروہوں کا، بنو سلمہ کا، بنو حارثہ کا۔ تو یہ اللہ کی کون سی ولایت ہے؟ ولایت خاصہ۔ اللہ ویسے تو سب کے ولی ہیں، سب کو رزق دینے والے اللہ، سب کو زندگی دینے والے اللہ، سب کے امور کی تدبیر کرنے والے اللہ، اس لحاظ سے اللہ ولی ہیں، مولا ہیں سب کے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ، تو اللہ تعالیٰ خاص دوست ہیں ایمان والوں کے، ان کو اللہ بچاتے ہیں شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، ان کو توفیق دیتے ہیں نیکی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی۔ یہ اللہ کی خاص ہوتی ہے ولایت خاصہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وعلی اللہ کہا ہے پہلے اور فلیتوکل المؤمنون بعد میں کہا ہے، تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، ہی کا معنی پیدا ہوا، اللہ ہی پہ، یعنی کہ صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں، قبر والوں پہ نہیں، فوت شدہ نبیوں پہ نہیں، فوت شدہ شہداء پہ نہیں، فوت شدہ اولیاء پہ نہیں، اللہ ہی پہ ایمان والوں کو توکل رکھنا چاہیے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی فائدہ لینے کے لیے، کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے تمام اسباب اختیار کرنا، وسائل اختیار کرنا، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ میں کامیاب تب ہو سکوں گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ میں نے نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کر لیے، نقصان سے حقیقی معنوں میں تبھی بچ سکوں گا جب اللہ چاہے گا۔ اگر کوئی آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا تو وہ بھی غلط ہے۔ جو کہے کہ میں اسباب اختیار نہیں کرتا، اللہ بس میرا کام کر دے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ درست وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہے۔ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اعتماد اپنی محنت میں نہیں ہوتا تھا، اپنی کوشش پہ نہیں ہوتا تھا، اپنے وسائل پہ نہیں ہوتا تھا، اپنے اسباب پہ نہیں ہوتا تھا، اعتماد اللہ رب العزت پہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ ہی پہ توکل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہ توکل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آپ سچے مومن ہیں تو پھر آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز آیت نمبر 123 سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔